السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ حماد کی طرف سے باڈی گارڈ نے جواب دیا صلیبی کتنی مدد دے رہے ہیں۔ صلیبیوں نے مدد کا وعدہ کیا، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن سیف الدین انہیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ صلیبی فوج کے چند ایک کمانڈر موصل کی فوج کو تربیت دے رہے ہیں۔ یہ نقاب پوش اور دو آدمی جو تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار جاسوس تھے، اور وہ صلاح الدین ایوبی کے لیے آنکھوں اور کانوں کا کام کرتے تھے۔ موصل سے جو بھی اطلاع وہ حاصل کرتے تھے سلطان ایوبی کی جنگی ہیڈ کوارٹر بھیج دیا کرتے تھے۔ موصل میں وہ مختلف کام دھندا، ملازمت اور دکانداری کرتے تھے۔ خطیب قید خانے میں ہو گیا تو رات کو باری باری خطیب کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ وہ جو لڑکیوں نے دیکھا تھا سایہ اور جنات سمجھ رہے تھے وہ یہی لوگ تھے، اور ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ اس لڑکی کی دیکھ بھال کرے، کیونکہ خطیب المخدوم ان کا سربراہ تھا، ان کا آفیسر تھا جاسوسی کا۔ اور جب سائقہ کو لے کر کے وہ آدمی چلا تو یہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور وہ جو کچھ دیکھا تھا یہی لوگ تھے، اور اس نے اپنے گروہ کو یہ بتا دیا تھا۔ یہ سب بہت ذہین تھے۔ انہیں شک ہوا کہ سائقہ کو کسی اور طرف لے جا کر اسے غائب کر دیا جائے گا، کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ میں غلط بھی ہو جائے، اس لیے اس کا پیچھا کیا اور سائقہ کو انہوں نے بچا لیا۔ پہلے حملے کی قیادت سیف الدین کو کرنی تھی۔ دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ حلب سے غمستگین اور سیف الدین کے ہاں ایلچی یہ پیغام لے کر گئے ہیں کہ تینوں فوجوں کو مشترکہ کمان میں رکھا جائے اور صلیبیوں کی مدد پر زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے۔ باقی معلومات بھی اہم تھی۔ باڈی گارڈ نے یہ معلومات اگل کر کہا کہ اسے رہا کیا جائے۔ نقاب پوش نے اسے رہائی کے وعدے پر ٹال دیا۔ سائقہ کو اس کمرے میں رہنے دیا گیا، اسے اس کے گھر رکھنا مناسب نہیں تھا۔ باڈی گارڈ کو اس مکان کی ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ ہرن اور حلب سے تقریباً 50 میل دور صلیبی فوجی کا جنگی ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں زیادہ سرگرمیاں جاسوسی کے متعلق تھی۔ وہاں جو صلیبی حکمران اور کمانڈر تھے وہ سلطان ایوبی کے خلاف کھلی جنگ لڑنے کی بجائے ان مسلمان مخالفین کو متحد کر کے ان کے خلاف لڑنے کی اسکیم بنا رہے تھے اور ان پر عمل بھی کر رہے تھے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے عمرہ کو اپنے فوجی مشیروں رکھتے تھے، جو انہیں جنگی مشورے دینے کے علاوہ فوجوں کو جنگی تربیت بھی دیتے تھے۔ اپنی اصل نیت پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے وہ مسلمان عمرہ کو عیش و عشرت کا سامان بھی مہیا کرتے تھے۔ ان کے جاسوس بھی ان عمرہ کے درباروں میں موجود رہتے اور اپنے ہیڈ کوارٹر کی خبریں بھیجتے رہتے۔ ہرن سے غمستگین کا ایک صلیبی مسیر اپنے اس جنگی ہیڈ کوارٹر میں پہنچا۔ اس وقت صلیبیوں کے دو مشہور جنگجو حکمران ریمانڈ اور رجنالٹ وہاں موجود تھے۔ ریمانڈ وہ حکمران تھا جسے حال ہی میں سلطان ایوبی نے ایک بروقت اور برق رفتار چال چل کر بھگا دیا تھا، اور رجنالٹ وہ مشہور صلیبی حکمران تھا جسے نور الدین جنگی نے ایک معرکے میں جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ انہیں اور دیگر صلیبی قیدیوں کو ہرن میں غمستگین کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس وقت غمستگین خلافت بغداد کا ایک قلعے دار تھا۔ نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ تو اس دنیا سے چلے گئے، اس قلعے دار نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور صلیبیوں کے ساتھ دوستی گہری کرنے کے لیے رجنالٹ جیسے قیمتی قیدی کو تمام صلیبی قیدیوں سمیت رہا کر دیا۔ نور الدین جنگی نے کہا تھا کہ رجنالٹ کے عوض وہ مسیحیوں سے اپنی شرطیں منوائے گا۔ نور الدین جنگی دنیا سے رخصت ہو گئے تو عیاشی اور حکومت کے نشے میں ان کے تمام تر منصوبے الٹ کر دیے گئے اور مسیحی سلطنت اسلامیہ کی بنیادوں میں اترنا شروع ہو گئے۔ ہران میں صلیبی مسیح جو دراصل جاسوس تھے ریمانڈ اور رجنالٹ کے پاس پہنچے اور ہرن کے تازہ واقعات کی تفصیل رپورٹ دی۔ انہوں نے کہا حلب سے الملک السوالے نے غمستگین اور سیف الدین کو تحفے کے ساتھ پیغام بھیجے ہیں کہ وہ اپنی فوجیں ان کی فوج کے ساتھ ملا کر کمان میں دے دیں۔ وہاں یہ عجیب واقعہ ہوا ہے کہ غمستگین کے 2 سالاروں نے ہرن کے قاضی کو قتل کر دیا اور 2 لڑکیوں کو جو حلب سے الملک السوالے نے پیغام کے ساتھ تحفے کے طور پر بھیجی تھی بھگا دیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے حامی ہیں اور وہ اسی کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ یہ دونوں سالار سگے بھائی ہیں اور ہندوستان سے آئے ہیں۔ دونوں کو غمستگین نے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے ہمارا ایک ساتھی مسیر غمستگین کے گھر میں ایک دعوت کے دوران پراسرار طریقے سے قتل ہو گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ غمستگین کے حرم کی ایک لڑکی اور اس کا ایک باڈی گارڈ لاپتہ ہے۔ مسیحی کی اس کانفرنس میں قہقہہ بلند ہوا۔ کچھ دیر تک سب ہنستے رہے۔ ریمان نے کہا یہ مسلمان قوم اس قدر خصامت پسند ہو گئی ہے کہ اس کے حکمران اور عمرہ وزراء جنگ اور سیاست کے فیصلے بھی جنسی لذت پرستی سے مغلوب ہو کر کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ غمستگین جیسے جابر اور جنگجو قلعے دار کی فوج کے اعلیٰ کمان جن 2 سالاروں کے پاس تھی وہ دونوں
اس کے دشمن صلاح الدین ایوبی کے کیمپ کے سالار تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان دونوں نے تحفے میں آئی ہوئی لڑکیوں کی خاطر قاضی کو قتل کیا ہوگا اور لڑکیوں کو صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دیا ہوگا اور خود قید ہو گئے۔ گمستگین کے حرم کی جو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے وہ اس محافظ نے بھگائی ہوگی اور ہمارا آدمی معلوم نہیں کس چکر میں قتل ہو گیا۔ مسلمان عمرہ قلعے داروں اور حاکموں کے حرموں کی مقید دنیا بڑی ہی پراسرار دنیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم عیش و عشرت اور لذت پرستی سے تباہ ہوگی۔ میں وہ باتیں کہوں گا، ایک اور مسیحی نے کہا، یہ مسیحی اپنی افواج کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اس نے کہا، آپ نے کہا ہے کہ تحفے میں آئی ہوئی لڑکیاں ہرن سے بھگا کر صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجی دی گئی ہو۔ میں یہ تسلیم نہیں کرتا۔ میں جاسوسی کا ماہر ہوں۔ دشمن کی فوج راز حاصل کرنے کے علاوہ میرے شعبے کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کی فوجی قائدین، دیگر اعلیٰ حکام کے ذاتی کردار اور جنگی چالوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کرے اور اپنی فوج پر نگاہ کرے۔ میں آپ کو پوری وشوق سے بتاتا ہوں کہ عورت اور شراب کے معاملے میں صلاح الدین ایوبی پتھر ہیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آپ اسے زہر دے کر نہیں مار سکتے، نہ اسے کسی حسین لڑکی کے جال میں پھانس کر فدائیوں سے قتل کرا سکتے، نہ ہی حسین لڑکی کے جال میں پھانس کر فدائیوں سے قتل کرا سکتے۔ یہ انسانی فطرت کا اٹل اصول ہے کہ جو انسان ذہنی عیاشی کا عادی نہ ہو اس کا عزم پختہ ہوتا ہے، اور جو مہم ہاتھ میں لیتا ہے اسے سر کر کے ہی دم لیتا ہے۔ آپ کے دشمن صلاح الدین ایوبی میں یہی خوبی ہے، یہ اسی کا اثر ہے کہ ان کا دماغ پورا کام کرتا ہے اور وہ ایسی چالیں چلتے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں اور آپ کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ جہاں تک میں نے ان کے متعلق معلومات حاصل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسمانی ضروریات سے بے نیاز ہیں۔ انہوں نے ہی خوبی اپنی فوج میں پیدا کر رکھی ہے اور وہ صحرا میں لڑنے والے سپاہی برف پوش وادیوں میں ٹھنڈ کے موسم میں کبھی نہ لڑ سکتے جب تک آپ اپنے اور پہاڑیوں پر ہاں بھی خوبی پیدا کر اپنے اس دشمن کو جسے آپ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مسلمان عمرہ وزراء اور حکمرانوں میں جو زن پرستی پیدا ہو گئی ہے وہ میرے شعبے کا کمال ہے۔ یہودی دانشور نے ایک صدی سے زیادہ عرصے سے مسلمانوں کی کردار کشی کی مہم اپنے ہاتھ لے رکھی ہے۔ یہ دراصل ان کی کامیابی ہے کہ ہم نے لڑکیوں اور زر و جواہرات کے ذریعے مسلمان سربراہوں کا کردار ختم کیا ہے۔ ہم تو انہیں اخلاقی لحاظ سے تباہ کرنے کے لیے حسین اور تیز ترار لڑکیاں باقاعدہ تربیت کے ساتھ ان کے ہاں تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں۔ ان بدبختوں نے آپس میں بھی لڑکیوں کا بطور تحفہ بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے یہاں قومی کردار ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان تفرقہ اور بادشاہی کا لالچ پیدا کر دیا ہے۔ اس قوم کو ہم اسی طرح ختم کریں گے، رجنال نے کہا، اور یہ قوم اپنے کردار کے ہاتھوں تباہ ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی خوش ہو رہا ہوگا، اس نے ہمارے بھائی ریمانڈ کو پسپا کر دیا، ہرا دیا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ریمانڈ میدان جنگ سے پسپا ہوا ہے، یہ تو اس کی قوم کے سینے میں گھس گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم میدان میں ہی لڑیں، ہم کسی دوسرے محاذ پر بھی لڑ سکتے ہیں۔ اس مہم کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے، اس مسیر نے کہا جو ہیران سے گیا تھا۔ میں نے آپ کو گمستگین کے اندرونی خانہ کے واقعات سنائے ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور تخریب کار صرف موجود ہی نہیں بلکہ گمستگین کے گھر کے اندر اور اس کے اعلیٰ کمان میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ ہمیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ گمستگین اور سیف الدین اور الملک الصالح ان کے متحدہ محاذ کے دوسرے عمرہ وغیرہ کو صلاح الدین ایوبی کی جاسوسی اور تباہ کاری سے بچائے۔ ایک مسیحی کمانڈر نے کہا، ہم تو ان کی تباہی کے عمل کو تیز کریں گے۔ یہ تباہی ہمارے ہاتھوں ہو یا ان کے اپنے ہی کسی بھائی کے ہاتھ ہو۔ کیا آپ ان مسلمان کو جو صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑ رہے ہیں سچے دل سے اپنا دوست سمجھ بیٹھے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے صلیبی نہیں ہیں۔ آپ شاید ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ ہماری دشمنی نور الدین جنگی کے ساتھ نہیں تھی، نہ ہی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ۔ اگر صلاح الدین ایوبی کبھی میرے سامنے آ گیا تو میں ان کا احترام کروں گا۔ وہ جنگجو ہے، میدان جنگ کے بادشاہ ہیں، ایک زن ہیں۔ ہماری دشمنی اس مذہب کے خلاف ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ ہم ہر اس آدمی کے خلاف لڑیں گے جو اس مذہب کا دفاع کرے گا اور جو اسے فروغ دے گا۔ ہمارے اور صلاح الدین ایوبی کے مرنے کے بعد یہ جنگ ختم نہیں ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم مسلمانوں میں ایسی بری عادتیں پیدا کر رہے ہیں کہ ان کے آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوگی، شفٹ ہوگی۔ ہم ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں
کہ مسلمان اپنی روایات کو بھول جائیں اور ہماری پیدا کردہ خوبیوں کے دلدادہ ہو جائیں. ہمیں ان کے اصل تہذیب و تمدن کو بگاڑنا ہے. ریمان نے کہا